سارے کے سارے وسائل اور اختیارات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ٹاؤنز کے ایم سی کے کاموں کے اندر نہ گھسیں اور کے ایم سی کو بھی چاہیے کہ وہ ٹاؤن کے کاموں میں نہ گھسیں۔ جو ادارے ہیں جو چلاتے ہیں ایک بلدیاتی نظام کو وہ خستہ ہیں۔ گلشن اقبال ٹاؤن بدقسمتی سے سرکاری وسائل میں اس کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ عروس البلاد شہر کراچی جو مسائل کی اماجگاہ ہے، جہاں کے شہری 21ویں صدی میں بھی صفائی ستھرائی، پانی، ٹرانسپورٹ اور بہتر انفراسٹرکچر سے محروم ہے۔ شہر قائد میں مجموعی طور پر 246 یونین کونسلز موجود ہیں، جن میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUIF کے منتخب پینل موجود ہیں۔ صفائی ستھرائی اور پانی کی فراہمی میونسپل کارپوریشن کا بنیادی کام ہوتا ہے، مگر کراچی کے منتخب نمائندوں کو یہ اختیارات حاصل ہی نہیں ہیں۔ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ہے، جو کہ سندھ حکومت کے ماتحت ہے، اور پانی کی فراہمی واٹر بورڈ کرتا ہے۔ یہ دونوں ہی ادارے منتخب بلدیاتی نمائندوں کو جواب دہ نہیں ہیں۔ کراچی میں میئر کا الیکشن بھی کافی دلچسپ رہا تھا، جہاں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے اعلانیہ اتحاد کے بعد 193 اراکین کی حمایت حاصل تھی، جبکہ پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی جماعتوں کے نمبر 173 تھے، مگر این پولنگ ڈے پر PTI کے 34 منحرف اراکین ووٹ ڈالنے نہیں آئے، لہٰذا جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کو 160 ووٹ مل سکے، جبکہ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر کراچی کے میئر منتخب ہو گئے۔ بلدیہ عظمی کراچی میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ کے مطابق کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی نے قبضے کے ذریعے بلدیاتی حکومت حاصل کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ منتخب نمائندوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ 2 سال پہلے کراچی کے شہریوں نے منتخب کیا تھا جماعت اسلامی کو کہ اس کا میئر بنے اور ٹاؤن چیئرمین زیادہ تر علاقوں میں بنے، لیکن پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ کراچی کے شہریوں سے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور اس وجہ سے آج میں بطور اپوزیشن لیڈر کے بیٹھا ہوں، ورنہ اصولاً تو جماعت اسلامی کا میئر کراچی میں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے وسائل اور اختیارات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے واٹر بورڈ ہے، یعنی جو بلدیات کا بنیادی کام ہوتا ہے وہ سیوریج سے متعلق، واٹر سے متعلق ہوتا ہے، سینیٹیشن سے متعلق ہوتا ہے، تو یہ تمام اختیارات گورنمنٹ آف سندھ نے مختلف ادارے بنا کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں، یا پھر میئر صاحب کو اس کے بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا، اور سینیٹیشن کا سارا نظام جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس چلا گیا۔ فنڈز سارے کے سارے گورنمنٹ آف سندھ کے اختیارات میں ہیں، ان کے پاس ہیں، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ کراچی کے میئر کے پاس ایم جناح روڈ اور شاہراہ فیصل سمیت 106 بڑی سڑکوں، شاہراہوں اور فلائی اوورز کی مرمت کا اختیار ہے، جبکہ وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ 2001 سے 2005 تک پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سٹی گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور موجودہ ممبر KMC نجمی عالم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام میں اختیارات تو موجود ہیں، UC چیئرمین اپنے فنڈز کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ اس نظام نے اختیارات سلب کر لیے ہیں۔ تمام ہی جماعتوں کو کراچی کے مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنے اور منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹاؤنز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اختیارات کیا، ان کا کام کیا ہے، وہ کے ایم سی کے کاموں کے اندر نہ گھسیں، اور کے ایم سی کو بھی چاہیے کہ وہ ٹاؤن کے کاموں میں نہ گھسیں۔ ہم اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی کا میئر ہے تو ہم تیار ہیں کہ ایون جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہے یا PTI کا ٹاؤن، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ وہ اپنی اچھی تجاویز دیں، اور بیٹھنے سے ہی کام ہوگا، شور شرابے سے نہیں ہوگا۔ ڈیموگرافر اور اربن پلانر عارف حسن سمجھتے ہیں کہ اس بلدیاتی نظام میں نمائندوں کو بہت محدود اختیارات دیے گئے ہیں۔ بلدیاتی حکومت اور اپوزیشن کے اختلافات کی وجہ سے شہریوں کے مسائل مزید بڑھے ہیں۔ کراچی کو ایک بااختیار بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو بلدیاتی نظام ہے اس میں بہت مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس فنڈز ہوتے بھی وہ تب بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو ادارے ہیں جو چلاتے ہیں ایک بلدیاتی نظام کو وہ خستہ ہیں۔ ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ پلاننگ کرتے وقت ہم غریب آدمی کو سامنے نہیں رکھتے، اس کی ضروریات، اس کی مشکلات، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، یہ ہماری سوچ میں بھی نہیں آتی، تو پلاننگ کیسے ہوگی مناسب۔
गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद का कहना है कि जिसका ओहदा बड़ा है इसको बड़ेपन का मुजाहरा भी करना चाहिए। बदकिस्मती के साथ मेयर कराची ने अब तक टाउन्स के साथ वर्किंग रिलेशन नहीं बनाया है, जबकि हमने अपने ओन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए फंड जनरेट किया है और पार्क्स और सड़कों की मरम्मत का काम सर अंजाम दिया है। हम गुज़िश्ता 10 महीने OZT के खसारे को अपने ओन रिसोर्सेज से पूरे करते रहे और शायद कराची में चंद ही टाउन होंगे जो इस सूरत हाल से गुजरे होंगे, लेकिन इन तमाम जिसको हम कहते हैं कि लिमिटेशंस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे अरसे के अंदर हमने 18 पार्क्स को तामीर किया है, जिसमें से 4 से 5 पार्क तो इस तरह के हैं जो अमलन कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके थे। बड़ी तादाद में हमने सड़कों पे रोशनी का एहतमाम किया है। हज़ारों की तादाद में इस वक्त हमने नई लाइटें भी नस्ब की हैं और इसके अलावा हज़ारों लाइटें जो ख़राब पड़ी हुई थी, बंद थीं, छोटे छोटे फॉल्ट्स की वजह से, उनको भी हमने दुरुस्त किया है। मज़ीद इसके अलावा ये कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर गुलशन के रहने वाले एक खुशगवार तजुर्बे से गुज़रे हैं कि सड़कों की अस्तरकारी का काम बड़े पैमाने पर होता हुआ नज़र आया है और इस वक्त तकरीबन हम कोई 4 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा सड़कों की अस्तरकारी कर चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद ये काम जारी होगा। कराची को इस वक्त एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें सफाई सुथराई, पानी की फराहमी, सड़कों की तामीर और पुलिस भी मुंतखब नुमाइंदों के मातहत काम कर सके, जभी शहर के मसाइल हल हो सकेंगे और कराची तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा।